بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو دراصل ایک سچی کہانی پر مشتمل ہے۔ اللہ کے شیروں کی داستانیں اس دھرتی کے ہر قبرستان میں پرچم بن کر لہرا رہی ہیں۔ انہی گمنام ہیروز میں سے ایک کہانی میجر احمد شہید کی بھی ہے، ایک ایسی کہانی جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی اور آنکھ نذرانے عقیدت آنسوؤں کی شکل میں پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اماں ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ احمد ماں کے سامنے سر جھکائے احترام سے کھڑا تھا، ان سے مخاطب ہوا۔ چودھرانی زینب نے اس کی طرف دیکھا۔ احمد کے سیاہ گھنگریالی زلفیں سرخ و سفید چہرے کو حصار میں لیے ہوئے تھیں، مضبوط جسامت، دراز قد اس کی مردانہ وجاہت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے بیٹا؟ زینب نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سامنے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اماں میں بہت الجھا ہوا ہوں، ایک طرف آپ نے شادی کی تاریخ رکھ دی ہے اور دوسری طرف میری ٹریننگ شروع ہونے والی ہے۔ ٹریننگ چھوڑ کر شادی نہیں کر سکتا، احمد نے سیدھا مدعا بیان کر دی۔ اپنے باپ کی طرح ہی ہے، زینب نے مسکراتے ہوئے سوچا، بغیر لگی لپٹی تمام بات بیان کر دی، نہ کوئی بہانہ بازی، نہ فریب و مکر۔ اچھا، یعنی شادی تمہاری ٹریننگ نہیں ہونے دے گی؟ چلو میں اسما کے والدین سے بات کرتی ہوں، لیکن سوچ لو جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ تمہارے باپ کا علاقے میں نام عزت سے لیا جاتا ہے، دیکھنا مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ زینب نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے امی جان، جیسا آپ اور اسما کے والدین بہتر سمجھیں، لیکن دوران ٹریننگ میں شادی نہیں کر سکتا۔ احمد اپنی ضد پر قائم تھا۔ اسما اس کے مرحوم والد کے دوست کی بیٹی تھی۔ اگلے صبح اس کی والدہ اسما کے گھر پہنچی اور ان سے تمام حالات تبادلہ خیال کیا اور ان کا فیصلہ لے کر وہ گھر آئیں۔ احمد ان کا منتظر تھا۔ ماں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، ماں اس کی بےتابی پر مسکرا دی۔ بیٹھو، چودھرانی زینب نے شال ایک طرف رکھ کر سر پر ہلکا دوپٹہ رکھتے ہوئے کہا، احمد بیٹا، اسما کے والدین اور میں نے فیصلہ کیا ہے تمہاری ٹریننگ میں شادی مخل نہ ہو۔ ابھی تمہاری چھٹی 25 دن بقایا ہے، اس لیے پرسوں تمہارا اور اسما کا نکاح ہے اور اگلے دن ولیمہ۔ احمد جو خبر کے ابتدائی حصے پر دل میں بہت خوش ہو رہا تھا، اسے 1000 واٹ کا جھٹکا لگا۔ لیکن اماں، اس طرح اچانک لوگ کیا کہیں گے اور میں تو کسی کو بلا بھی نہیں پاؤں گا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ احمد نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ احمد میرے بیٹے، ایک ماں اتنے برس اپنے بیٹے کے جوان ہونے کا انتظار کرتی ہے تاکہ وہ اس کے سر پر سہرے سجائے، اور دیکھو حامد بھائی بھی اب بیمار رہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے دوست کو دیا ہوا وعدہ پورا کرے، اس لیے اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی اس فیصلے کے خلاف نہیں آئے گا۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادگی سے ہوئی۔ دلہن کو جب حویلی لایا گیا تو گویا کہ رشتہ دار ناراض تھے اچانک شادی پر، لیکن پھر بھی خوب جشن منایا گیا۔ احمد کے دوستوں نے اس کو اطلاع کیے بغیر حویلی کو برقی کمکموں سے سجا دیا تھا۔ آتش بازی اور ڈھول کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ احمد کو جھٹکا تب لگا جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، ہر طرف گلاب ہی گلاب نظر آ رہے تھے۔ اجلا عروسی کی لڑیوں پر ایک کارڈ آویزاں تھا۔ احمد نے کارڈ کھولا، ایک نہایت ہی بے وفا اور خود غرض دوست کو شادی مبارک، جس کو دعوت دینے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مخلص دوستوں کا پیار بھرا پیغام اس کو سرشار کر گیا۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھی اسما اس کی منتظر تھی۔ ولیمے کی تقریب کو علاقے میں اپنی شان و شوکت کے حساب سے ترتیب دیا گیا۔ قریبی دوستوں نے اس پر خوب فکرے کسے، محبت بھری مکے بازی بھی ہوئی۔ اسما اس کے والد کا انتخاب تھا اور بچپن کی منگنی نے محبت کی آتش دونوں طرف جلا رکھی تھی۔ وصل کا موسم آیا تو 20 دن چھٹی کب ختم ہوئی احساس ہی نہ ہوا۔ اسما کو اس وقت پتہ چلا جب ایک صبح احمد اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ احمد
جلدی لوٹنا فرتے جذبات میں وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ احمد نے ایک نظر بیوی کی طرف دیکھا، گہرا سانس لیا اور سامان اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ والدہ کی قدم بوسی کی اور رخصت کی اجازت مانگی۔ چودھرانی زینب نے ہاتھوں کے حالے میں چہرہ لیے ماتھے کو چوم کر کامرانی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ احمد کی 4 سالہ سروس کے بعد آج اس کو اسپیشل سروسز گروپ میں کمانڈو کورس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کورس کی کٹھن مشقیں اس کی مسکراہٹ کو لرزا نہ سکی۔ سخت ورزشی جسم اب فولاد بن رہا تھا۔ تکمیل سے چند دن قبل اسے اطلاع ملی کہ عنقریب وہ باپ بننے والا ہے۔ خوشی سے اس کے پاؤں فرش پر نہیں لگ رہے تھے۔ کورس ختم ہونے کے بعد جب وہ 3 دن کی رخصت پر گھر آیا تو اسما کی خوشی دیدنی تھی۔ چودھرانی بیٹے کی کامیابی پر خیرات تقسیم کر رہی تھی۔ 2 دن کے بعد رخصت ہونے سے ایک رات پہلے ماں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اماں کچھ بات کرنی تھی، بہت ضروری۔ بولو بیٹا۔ زینب اس کی بدلی ہوئی کیفیت پر کچھ حیران تھی۔ اماں میں نے وہ راستہ چنا ہے جس پر شہادت میری منتظر ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک لمحہ کو زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ جوان بیٹا داغے مفارقت کی بات کر رہا تھا، پھر اس کے شوہر کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ بیٹا اللہ تمہاری ہر دلی مراد پوری کرے۔ ایک بات یاد رکھنا، تاریخ بزدلوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تمہیں اللہ کی امان میں دیا۔ احمد خوشی سے ماں سے لپٹ گیا۔ یونٹ میں واپس پہنچا تو کچھ دن بعد اس کو حکم ملا کہ دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹنا ہے۔ خون کی گردش تیز ہو گئی، آنکھوں کی چمک میں غیر معمولی اضافہ کمانڈنگ آفیسر دیکھ چکا تھا۔ عقاب شکار کو چپٹنے کو تیار ہو چکا تھا۔ حساس اداروں نے رپورٹ دی تھی کہ وزیرستان کے ایک بارڈر سے منسلک ایریا میں دہشت گردوں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ ان کو قابو کرنے کا سنہری موقع ہے۔ احمد 11 جوانوں کے ساتھ نصف شب کو پیراشوٹ کے ذریعے علاقے میں اترا۔ اپنا تمام تر سراغ ختم کرنے کے بعد پیش قدمی شروع کر دشمن کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹکڑی کو پہاڑی درے پر تعینات کیا اور ان کو حکم دیا جب تک میں سگنل نہ دوں کوئی حرکت نہ کریں۔ دشمن کے قریب پہنچ کر چاقو کی مدد سے 3 پہرے داروں کو جہنم واصل کر دیا۔ چوتھے نے مرنے سے قبل اپنی رائفل سے فائر کھول دیے۔ ایک گولی اس کی ران چیرتی ہوئی نکل گئی۔ دشمن ہوشیار ہو گیا، ہر طرف سے گولیاں اس کی سمت چلنے لگی۔ آڑ میں ہونے کے باوجود 3 مزید گولیاں اس کو زخمی کر گئی تھی۔ دشمن کی ساری توجہ اب اس کی سمت تھی۔ دوسری پارٹی دشمن کے عقب پر موجود اسلحے خانوں پر دھاوا بول چکی تھی۔ دھماکوں سے پورا علاقہ لرز رہا تھا۔ دشمن درے کی جانب بھاگنا شروع ہوا تو اس نے SOS کال دی۔ غیر متوقع اچانک حملے سے وہ سنبھل نہ پائے اور بہت سی نفری جہنم واصل ہو گئی۔ احمد نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک دہشت گرد کی کلیشنکوف سے نکلی ہوئی گولیاں اس کے سینے میں اتری اور وہ پلٹ کر پیچھے گرا۔ سپاہی راشد نے اس کو سہارا دیا، پانی پلانا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ سنو راشد، میری ماں سے کہنا احمد نے پیٹ نہیں دکھائی، دلیروں کی طرح لڑا۔ کلمہ شہادت اس کی لبوں پر تھا۔ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ وائرلیس پر کمانڈنٹ کو جب مشن کی کامیابی کی اطلاع دی گئی تو کمانڈنٹ نے احمد کی شہادت کی خبر پر الحمدللہ کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نصف گھنٹہ قبل اسے اطلاع ملی تھی کہ احمد کو اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ باپ خوشخبری سنے بغیر خود خوشخبری بن گیا۔ احمد کی جسد خاکی کو جب یونٹ لایا گیا تو ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ شہید کے جسد خاکی کو جب ہیلی کاپٹر میں رکھ کر آبائی علاقے روانہ کرنے کا وقت آیا تو راشد نے کمانڈنٹ سے درخواست کی کہ اسے ہمراہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کے پاس شہید کا پیغام ہے۔ شہید کی والدہ کے لیے اجازت دے دی گئی۔ کمانڈنٹ نے ہیلی روانہ کرنے کے بعد دفتر کا رخ کیا۔ مضبوط ترین اعصاب کے مالک کمانڈنٹ کی آنکھ نم تھی۔ زینب بہن، ایک خوشخبری آپ کے لیے، کمانڈنٹ کی آواز میں گھلا قرب زینب کو وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ فون پر دونوں طرف سکوت تھا۔ احمد نے اپنی مراد پا لی، شہادت کے درجے پر فائز ہو چکا ہے، مبارک ہے آپ۔ شکریہ بھائی، اللہ کا شکر ہے اس نے میرے بیٹے کی حسرت پوری کی۔ چودھرانی زینب کے الفاظ بجلی بن کر کمانڈنٹ آفیسر پر گرے اور وہ سوچ رہا تھا آج پہلی درسگاہ پھر جیت گئی۔ جب تک زینب جیسی مائیں سلامت ہیں اس ملک کے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گاؤں کی سوگوار
فضا میں اعلان گونج رہے تھے، تمام اہل علاقہ کو دعوت دی جا رہی تھی۔ شہید کی والدہ نے تمام علاقے کو بلا کر شہید کے شایان شان استقبال کی گزارش کی۔ ہاتھ استقبال میں مصروف اور آنکھیں شہید کے پاکیزہ وجود کی زیارت کرنے کے لیے وضو کر رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر اترا، عوام کے جمع غفیر نے استقبال کیا، ہر ایک کاندھا دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شہید کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب شہید کا سامان اور وردی زینب کے ہاتھوں میں دی گئی تو سسکیوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ پرچم کو چوم کر راشد نے شہید کی والدہ کے سپرد کیا اور ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش ہونے کا کہا۔ شہید کا پیغام سنا جائے، میری ماں سے کہنا احمد نے پیٹھ نہیں دکھائی، دلیروں کی طرح لڑا، اور میں گواہ ہوں آخری الفاظ جو ادا ہوئے وہ کلمہ شہادت۔ سسکیاں پھر بڑھنے لگی۔ ادھر احمد کی پر ایک کارڈ پڑا تھا، ایک بے وفا اور خود غرض دوست کے نام، جس نے شہادت میں بھی دوستوں سے دغا کی۔ کارڈ رکھنے والا کوئی اور نہیں، اس کا جگری یار اور کورس میٹ وسیم تھا۔ کہانی کے تمام کردار اصلی ہیں، راوی کی خواہش پر تمام نام تبدیل کیے گئے۔ نیز ایسی مزید سچی کہانیاں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے اور دل کو چھوئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔